صفحہ نمبر 105 سیرت النبی، صفحہ 105 پیج 105 سیرت النبی، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ سبجیکٹ چل رہا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ ایک ویلاگ بیان کر چکے ہیں، اس کا دوسرا حصہ حاضر خدمت ہے۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَطَاهِرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ہمارا گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، ہر دور دراز گوشہ سے آئیں گے۔ اس وقت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمی کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ ابراہیم کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور زمین سے آسمان تک۔ علامہ ارزقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی، اس کا عرض و طول حسب ذیل ہے۔ بلندی زمین سے چھت تک 9 گز، طول حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز 22 گز، یعنی اس کی دوبارہ بلندی جو ہے وہ 9 گز ہے، طول 32 گز ہے، اور عرض جو ہے وہ 22 گز ہے۔ عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ ایسے مقام پر لگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ مکہ موسوم بے اعلان با علام بیت الحرام میں ہے۔ فقال ابراہیم لا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یا اسماعیل آیات الحجر زاءہا حتی یکون علما للناس یبتدون منہ طوافا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لا دو تاکہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ نہ چھت تھی، نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ بازو تھے۔ جب قصی بن کلاب کو کعبہ کی تولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت ڈالی۔ کعبہ کی برکت اور کشش سے لوگ آس پاس آباد ہونے لگے، چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا۔ اس قبیلہ میں مزاحز بن عمر جرہمی ایک ممتاز شخص تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی، ان سے 12 اولاد ہوئی، 12 بچے ہوئے جن کی نام تورات میں مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اہل عرب کی دار کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مزاحز نے یہ منصب حاصل کیا اور کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی، لیکن پھر ایک اور قبیلہ خزاع نے کعبہ پر قبضہ کر لیا اور مدت تک اسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان موجود تھا، لیکن اس نے کچھ مزاحمت نہ کی۔ قصی بن کلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا، چنانچہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ تھا، اسد تبا تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی ہیں جن کو برد یمانی
کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصی بن کلاب کے زمانے سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ارزقی نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلے کا ایک راوی واقدی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانہ میں کباتی کا پردہ چڑھایا تھا جو مصر میں بنا جاتا ہے۔ ان کے بعد معمول ہو گیا کہ ہر خلیفہ اپنے عہد خلافت میں پردہ چڑھاتا تھا۔ بنو امیہ نے دیبا کا پردہ چڑھایا تھا۔ مامون اور رشید ہر سال 3 پردے چڑھاتا تھا۔ حج کے زمانے میں دیبائے احمر کا، رجب میں کباتی کا، عید الفطر میں دیبائے سفید کا۔ مصر میں جب سلطان صالح ابن سلطان کلاون بادشاہ ہوا تو مصر کے 2 گاؤں پردہ کے مصارف کے لیے وقف کر دیے۔ جب ترکی خاندان قسطنطنیہ میں حکمران ہوا تو سلطان سلیمان نے چند گاؤں اور اضافے کر دیے۔ خانہ کعبہ پر پردہ چڑھانے کی تاریخ بے تفصیل ہم نے اخیر تصنیف یعنی اعلام کیا ہے کہ وہ ان سب کے بعد کی تصنیف اور جامع ہے۔ خدا کا گھر سیم و زر کی نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے لیے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں 36,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجیں۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کیں کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوا دی جائے۔ احلام تاریخ مکہ میں عہد بے عہد کی طلاء کاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔